ماشاءاللہ سوالات تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کیا خان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ اچھا ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ ایک شخص کا کہنا ہے نا, کہنے والا پاکستانی ہے. یہ آپ کا تعصب کہہ رہا ہے, کہنے والا پاکستانی ہو یا سعودی ہو, اب مسلمان ہونا چاہیے بس, سمجھ رہے ہیں؟ تم کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تم تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہماری پہچان مسلمان ہے. یہ سعودی, یہ ایرانی, یہ ترانی, یہ پاکستانی, یہ ہندوستانی غلط بات ہے. ایسی باتیں نہیں لکھنی چاہیے, اس سے تعصب کی بو آتی ہے اور ہمیں تعصب سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تعصب ہو. اور تعصب کہتے ہیں بیجا طرفداری کو, ناحق پر ہے بھی پھر بھی طرفداریاں کر رہے ہیں, یہی ہے تعصب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خواب میں آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بے شک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قنوت نازلہ پڑھنی جائز ہے روزانہ اور بغیر رفع دین نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, میں نے بغیر رفع دین والی بات تو کر دی. بغیر ایمان کے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. چاہے جتنا نماز وہ پڑھے, روزہ رکھے, اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے اور اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ مصلی بچھا کے پانی کے اوپر بھی چلے تو وہ مومن نہیں بلکہ وہ شیطان ہے. تو آپ رفع دین آمین کے چکر میں اتنا نہ پڑیں. ایسے لوگوں کو پہلے ایمان اور عقیدے کی دعوت دیں, بھائی پہلے ایمان اور عقیدہ درست کریں. قنوت نازلہ پڑھنا بے شک جائز ہے, اور آج کل تو ضروری ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت ہے اس کے لیے بہرحال حرج نہیں ہے, آپ پڑھیں. کیا نیک اعمال اور دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. اللہ دعاؤں سے تقدیروں کو بدلتا ہے. تو آپ دعا کریں, اور یقیناً یہ بہت بڑی دعا کی فضیلت, دعا کے آداب کے موضوع پر میری تقریر انشاءاللہ کہیں ہونے والی ہے. حاضر ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. جناب, کیا اپنی بیوی کے رہے حیات میں کیا اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں, حرام ہے. اپنی دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے. البتہ اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بیوی مر گئی اور سالی کے لیے چانس چھوڑ دیا تو اہلاً و سہلاً, ہے نا, آپ کو دوسرا اس نے چانس دیا ہے, بہرحال یہ آپ کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے. میں آپ کے اس لیٹر پہ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ نہیں کہتا اعوذ باللہ کہ کسی کی بیوی مر جائے تاکہ وہ اس کی سالی سے شادی کر لے, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے سوال, یہ بات جو ہے ضرور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سالی سے کچھ کافی ہی امپریس. ویسے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ اپنی بیوی دوسروں کی بیوی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ حرام ہے. پردہ سکھلائیے, اپنی سالی سے بھی پردہ کیجیے اور اپنی بیوی کو بھی پردہ سکھلائیے. اور یہ بے پردگی کا جو سیلاب اور طوفان ہمارے ملکوں میں بسا ہوا ہے, یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. اللہ کی قسم, کسی سے کوئی پردہ نہیں. اس طرح بازاروں, گھروں, مارکیٹوں, ہر جگہ یہ عورتیں گھومتی ہیں. اللہ کے لیے احتیاط کیجیے. اور حرام ہے بے پردگی. اور وہ شخص جو اپنے بیوی کے غیر شرعی اعمال کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دیوس ہے, اور دیوس وہ جنت میں ہرگز جا نہیں سکتا ہے. یاد رکھیں, آپ حاجی صاحب ہوں کہ آپ جو ہے علامہ فلانا ہو, آپ بہت بڑے تقوی پرہیزگاری کرتے ہوں, لیکن آپ اپنی بیوی کی اس بے پردگی پر اسے روکتے نہیں, بچوں کی لڑکیوں کی بے پردگی پر نہیں ٹوکتے ہیں, تو آپ دیوس ہیں اور آپ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. اس لیے اللہ سے توبہ کیجیے اور اسلام کو اپنے گھر سے نافذ کیجیے, شروع کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز غائبانہ, جنازہ غائبانہ پڑھنے کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ بہرحال اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. جواز کی حد تک تو بہرحال سب لوگ متفق ہیں کہ جائز ہے غائبانہ نماز جنازہ, کوئی حرج اس میں نہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے, مگر آج ڈاکٹر کو اس کا علم ہے اور وہ بتاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, 4 مہینے سے پہلے کسی ڈاکٹری کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. الٹرا سون وغیرہ جو کرواتے ہیں وہ 4 مہینے کے بعد جب بچہ حرکت کرنے لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے. تو جب وہ نطفہ
ماں کے رحم میں جاتا ہے اس وقت کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں ڈاکٹر بتا سکتا کہ یہ نطفہ لڑکی کا ہے یا لڑکے کا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے روح پھونک دی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب بنی بنائی چیز ہے تو آپ تو کہو گے بھائی یہ کھیر ہے، یہ تیتر ہے کہ بٹیر ہے، جو بھی آپ دیکھ رہے ہو تو پہچانو، تو یہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے اور بندے کے تمام اعمال کو وہ بندے کی پیدائش کے وقت تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ جناب یہی عقیدہ تو میں نے سمجھایا ہے اور یہی عقیدہ اہل سنہ والجماع کا ہے، بے شک صحیح ہے، اس میں کسی بھی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ جس مسجد میں قرآن و حدیث کے طریقے پر نماز نہ ہوتی ہو اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے ایسی مسجد میں۔ جس میں قرآن و سنت کے مطابق نماز نہ پڑھی جاتی ہو ایسی مسجد میں دوسری جماعت سے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر امام ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، نہیں مانتا ہے تو پھر آپ الگ نماز پڑھ لیں۔ آپ اپنی نماز کو کیوں ضائع اور برباد کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ 2 3 4 شادی گروہ سب جائز ہے، مگر جب تک کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے شادی دوسری جائز نہیں ہے۔ بے شک عدل شرط ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ آپ ایک کو جو ہے باہر سلا دیں اور دوسرے کو آپ اپنے بیڈ روم میں سلائیں؟ تب بھائی جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلائیں۔ اگر ہاتھی باندھنے کا شوق ہے تو دروازے کو پہلے اونچا کر لیں، شادی کریں تو صحیح پہلے، اللہ تعالیٰ اونچا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور عدل آپ کریں۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے بلڈنگوں ہی کے اندر رکھیں، نہیں، جو بھی سوکھی روٹی چٹنی روٹی آپ کھاتے ہیں اگر وہ آپ کو میسر ہے تو دونوں بیویوں کو وہی کھلائیں۔ ایک نہیں کہ ایک بیوی کو لے کر کلکٹن روڈ پہ آپ جو ہے لسی پئیں اور دوسری کو لے کر کے گھر میں اس کو بیچاری کو بھوکی تڑپوائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بے عدلی ہے، نا انصافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عدل کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں انصاف کریں کہ جو اس کا حق ہے وہ جو پہنائیں اس کو وہ وہی اس کو بھی پہنائیں، جتنا دن اس کو دیں اتنا دن اس کو دیں، جو اس کو کھلائیں اس کو وہی اس کو بھی کھلائیں، جو جیسا سلوک اس کے ساتھ کریں ویسا سلوک، یہ ہے عدل کا مفہوم۔ میرا ایمان کمزور ہے، مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مضبوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ آپ یاد کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے، ہے نا، ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم ثابت رکھ۔ تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور بری صحبتوں سے دور رہیں، غلط کاموں سے دور رہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، قرآن کے ترجمے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی جائے گی۔ نیز ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بے شک وہ کفر کی حالت اور شرک میں مر گئے، مگر جس طرح کل کی تقریر میں آپ نے وہ بوڑھا اور وغیرہ وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے میرے خیال میں قابل اعتراض ہیں، کیونکہ بہرحال وہ نبی کے چچا تھے، تو پھر آپ انہیں بھی نبی مان لیں۔ وہ تو کافر ہی تھے بھائی، چچا تھے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جب مر گئے تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ چلو، اللہ کے نبی سے آپ کے چچا مر گئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جا کے کہیں پھینک بھانگ دو، کیا رشتہ ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے حج کے موقع پر حج کے موقع پر گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر بھی ڈھونڈ کر کے پوجنے گئے تھے لوگ۔ سنو، مشرک ہوتا ہے اور وہ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ چچا ہے بوڑھا، چچا بوڑھا نہیں تھے، بوڑھا ہم نے کون سا گستاخی کر دی؟ شب معراج میں روزہ وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ سب بدعت ہے بھائی، شب معراج میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، سب بدعت ہے۔ اور قبرستان وغیرہ پر جانا یہ تمام سب بدعت و گمراہی ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ رات اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کئی دفعہ آئی ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات وہی شب معراج کی رات ہے یا کون سی رات ہے۔ آپ رات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہاں مہینوں میں اختلاف ہے کہ رجب میں ہوا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے معراج، آپ کہاں ہیں؟ اس لیے یہ تمام سے بدعات ہیں اور یہ تاریخیں آئی بھی نبی کے دور میں، لیکن نبی نے کبھی یہ رات نہ منائی، اور جو مناتے ہیں وہ بدعتی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، چاہے 1000 نہیں 5000 نماز پڑھیں۔
بیوی اگر شوہر کو طلاق دے تو مہر کے بارے میں بتائیں. بیوی یہ الٹی گنگا کب سے بہنے لگی ہے؟ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے. میرا خیال ہے بھائی نے یہی لکھنا چاہا لیکن جوش جنون میں انہوں نے بیوی مقدم کر دیا. نہیں، ہمارے ہاں چونکہ عادت سی بن چکی ہے، ہمارے ہاں لیڈر بھی جب خطاب کرتے ہیں تو خواتینوں حضرات ہی کہتے ہیں. پلینوں میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹل مین، تو ہمیشہ عورت کو مقدم ہی کیا جاتا ہے. اسی عادت کے پیش نظر تحریر میں بھی اس کو مقدم کیا گیا ہے. بھائی عورت کو پیچھے ہی رکھو، اسی میں خیر اور بھلائی ہے. آگے کرو گے تو آپ پیچھے ہی رہ جاؤ گے، وہ کہیں اور نکل جائے گی اور آپ راستہ دیکھتے رہ جاؤ گے. اس لیے اس کو پیچھے ہی رکھو. تو اگر شوہر طلاق دے اپنی بیوی کو تو مہر اگر اس نے نہیں دیا ہے تو اس کو پورے کا پورا مہر دینا فرض ہے. بیوی سے انسان کو کب تک اور کتنے عرصے تک دور رہنے کی اجازت ہے؟ یہ سوالات اکثر کیے جاتے ہیں اور یقیناً ہم پردیسیوں کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. بے شک اس میں شرعی طور پر دیکھیں، آپ اس میں زیادہ پریشان نہ ہوں. شرعی طور پر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے تقریباً کم 4-6 مہینے تک آپ اپنی بیوی سے بغیر اجازت کے الگ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ دن آپ کو رہنا ہے تو بہرحال اجازت کی ضرورت ہے. اور بیوی کو یہ حاصل ہے کہ اگر وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے اور آپ نہیں جاتے ہیں تو وہ قاضی سے دعویٰ دائر کر کے اپنا طلاق لے سکتی ہے. یہ اس کو اتھارٹی ہے. لیکن اگر وہ نہ لے تو اچھی بات ہے. البتہ اگر یہ جو 4 مہینے 6 مہینے ہیں، اگر بیوی آپ کو اجازت دیتی ہے تو الحمدللہ آپ سال بھر بھی رہ سکتے ہیں، آپ 2 سال بھی رہ سکتے ہیں، ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اقاموں کی تجدید کرواتے ہیں اس طرح ٹیلی فون کر کے تجدید عہد وفا بھی کروا لیا کیجئے اور ان سے پوچھ لیا کیجئے 6 مہینے کے بعد کہ آ جاؤں، تو وہ کبھی نہیں کہیں گی کہ آ جائیے، کیونکہ ان کو بھی بڑی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں بیچاری کی. وہ پوری نہیں ہوئی تو کیسے آپ آ جائیں گے؟ اس لیے وہ صبر کریں گی. تو آپ ان سے وعدہ کروا لیا کیجئے، تجدید کروا لیا کیجئے، بہرحال پوچھ لیا کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام، کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کے طفیل سے معافی مانگی تو قبول ہوئی؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں. یہ جھوٹی اور گڑی ہوئی روایت ہے اور جن شیخ الحدیثوں نے روایت کیا ہے وہ بھی جھوٹے لوگ ہیں. بہرحال اور اس دلیل کو اس گڑھی ہوئی روایت کو دلیل میں پیش کرنے والے بھی جھوٹے لوگ ہیں، وہی صدقے اور طفیل والے اور وسیلے والے لوگ ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اس کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کلمات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے کیا دعا کی. آدم نے حوا نے یہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہمارے اوپر رحم نہیں نازل فرما تو ہم لوگ کھاڑا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کلمات سکھائے اور اللہ نے ان کلمات کے بدلے ان کی توبہ قبول کی. اور جھوٹے لوگ مکار یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو وہ قوالوں کی باتیں کہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا، تو کہا اللہ یہ پائے پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ نام کے صدقے میں. یہ تمام سے جھوٹ اور مکر و فریب کی باتیں ہیں، اس کا کہیں کوئی ثبوت صحیح احادیث سے نہیں ہے. کیا ہر امتی پر صلاۃ الوتر واجب ہے اور ترک کرنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ صلاۃ وتر جو ہے یہ سنت ہے، نفل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفر میں، حضر میں ہر جگہ پڑھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ چھوڑیں اور اس کو ادا کریں. یہاں تک کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے اور دن نکل آیا ہے فجر سے، یعنی دن نکل آیا اس کو دن میں یاد آیا ہے تو وہ دن میں بھی وتر کی نماز وہ پڑھ لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے. تو اس کی بڑی بہرحال بہت فضیلت ہے، تو ادا کرنا چاہیے. اچھا، ہمارے جو اس مسجد کے امام ہیں شیخ فاضل عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے آپ حضرات
کو سے ایک اعلان کرنے کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ کہیں کہ فلسطین کے بارے میں چندہ کے لیے یہاں پر چندہ جمع ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے وہ اخوان جو اپنے مسلمان فلسطین بھائیوں کو جو وہاں مارے کاٹے جا رہے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو امام مسجد سے رابطہ کر کے ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ کیا قضائے عمری ادا کرنا واجب ہے؟ نہیں، قضائے عمری بہت سارے اخوان نہیں جانتے ہیں۔ قضائے عمری کہتے ہیں، مولویوں نے ایک شوشہ نکالا ہے کہ عمر بھر کی قضا پڑھو، یعنی ہر نماز کے ساتھ میں آپ ہر وقت کی نماز پڑھو، تو یہ قضائے عمری کہلاتا ہے۔ تو یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔